نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ پرجوش انداز میں ریلیاں بھی نکالی گئی جس میں ہمیں بھی دعوت تھی شرکت کی، اور ہم بھی وہاں پر شرکت کرنے لگے۔ تو یہ تو ایک الگ چیز ہے، اپنے کشمیری بھائیوں سے محبت کا اظہار ہے، اور جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کرنا بھی چاہیے۔ لیکن صرف ریلیوں کے ذریعے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنا، وہ بھی 70 سال کے طویل عرصے میں، یہ بالکل بھی جائز نہیں کہ آپ ان کو ایک سیاست کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 20 سال کی مشقت اور جو سختیاں طالبان نے برداشت کی، مجاہدوں نے برداشت کی، ان سے سبق حاصل کرتے اور اللہ پاک کا شکر بجا لاتے کہ انہوں نے ہماری زندگی میں، ہمارے جوانی میں ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ انہوں نے وقت کے فرعونوں سے، دنیا کی سپر پاور طاقت سے، جسے دنیا پوری خدا مانے ہوئے، ان سے ٹکر لی اور 20 سال مسلسل جدوجہد کرتے رہے۔ نہ کوئی سیاست لڑی، نہ کوئی ریلی نکالی، نہ کوئی احتجاج کیا، اور اپنا ملک تلوار کے زور پر حاصل کیا، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان مومن کو کسی احتجاج کی ضرورت نہیں ہوتی، ریلی کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور لشکر پوری دنیا ایک جگہ پر جمع، اور طالبان کی تعداد کوئی 57,000 بتاتا ہے، تو کوئی 60,000، کوئی 80,000، کوئی 1 لاکھ۔ تو مختصر بیانات ہیں، مختصر باتیں ہیں۔ تو سیم اسی طرح ہی پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ طارق بن زیاد کے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، وہ بھی 7,000 کے لشکر سے 1 لاکھ کے لشکر کر بھاری ہو گیا۔ تو اسی طرح جب آپ کے اندر ایمان ہوگا تو یہ مودی اور اس کی جو فوج ہے وہ آپ کے آگے نہیں ٹک سکے گی۔ مین چیز یہ ہے۔ تو دوسرا یہ کہ ہمیں میڈیا کے ذریعے بہت کچھ دکھایا جاتا ہے، بہت کچھ بتایا جاتا ہے۔ ان کو سپر پاور اس میڈیا نے بنایا ہے، جو کہ آج تک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امریکہ نے فلاں ہتھیار تیار کر لیا، وہ اتنی پاور رکھتا ہے، اور دوسرے ممالک کی بھی یہی بات کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے اکثر نوجوان اس بات کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی ان کی باتوں پر اعتبار نہ کیا کریں۔ آپ یہ دیکھا کریں کہ 20 سال کی جدوجہد میں مسلمانوں نے کیا کیا، ان کی ٹیکنالوجی کو کہاں پہنچایا۔ تو یہ چیزیں اہم ہیں۔ میڈیا کا رول اس میں کافی حد تک جو ہے نیگیٹو رہا ہے۔ تو اب انشاءاللہ میڈیا سے بھی امید ہے، تمام حکمرانوں سے بھی امید ہے کہ وہ اس جوش و جذبے کو دبانے کی کوشش نہیں کریں گے جیسا ماضی کے حکمرانوں نے کیا۔ اس کو بلند کریں گے، اور نوجوانوں کے حوصلوں کو مزید بلند کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے کہ یہ آگے بڑھیں۔ میڈیا کے رول کے مطابق ایک قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب ایک بادشاہ کو لوگوں نے سوچا کہ اس کے وزراء نے، جو وہاں کے وزیر مشیر تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ اس بادشاہ کو اب ہٹا کے اس کے بیٹے کو تخت پر لایا جائے، اس کو بادشاہ بنایا جائے۔ تو وہ سوچتے تو تھے، لیکن وہ گھبراتے بھی تھے کہ اگر اس بات کا بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ ہمارے سر ہی قلم کر دے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتے تھے کہ لوگ بادشاہ سے بڑے متاثر ہیں، اور کس طرح ہماری بات میں آئیں گے۔ تو ہوا یوں کہ وہاں پر ایک میڈیا والا بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ لوگوں کی فکر آپ نہ کریں، وہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ تو دوسروں نے پوچھا کہ آپ کس طرح کریں گے، یہ تھوڑا بتائیں ہمیں بھی۔ تو اس نے کہا کہ میں اس طرح کروں گا کہ ایک دن ایک حلقے سے اخبار میں لکھ دوں گا کہ اس حلقے سے اتنے بندے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا تخت پر بیٹھے اور بادشاہ اب اتر جائے۔ تو اس نے کہا اگلے روز پھر میں چینج کر کے لکھوں گا
کہ فلاں حلقے سے بھی اب لوگ بادشاہ کے بیٹے کے حق میں. اس طرح کرتے کرتے میں پورے ملک کو جو ہے پورے ملک کی عوام کو اس بات پر لا کر کھڑا کر دوں گا. اور جس کے ذہن میں یہ چند باتیں ہوں گی بھی کہ نئی بادشاہ تخت پر بیٹھا رہے تو وہ بھی سوچے گا کہ اس حلقے سے بھی بات آئی، اس حلقے سے بھی اتنی خبریں چل رہی ہیں اور پورے ملک سے ہی خبریں آ چکی ہیں. کہیں میں ہی تو پاگل نہیں، میں ہی تو بے وقوف نہیں جو اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہوں. اب جب کہ ساری رعایا کا یہی مسئلہ ہے، ساری ان کی رائے یہی ہے کہ بادشاہ کا بیٹا تخت نشین ہو، تو مجھے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. تو ہوا یہ کہ بالآخر انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، تو پوری رعایا بادشاہ کے خلاف ہو گئی. تو میڈیا کا رول بہت اہم ہوتا ہے ان معاملوں میں، اور میڈیا کو چاہیے کہ کشمیر کے مظلوموں کی خاطر سنجیدگی اختیار کرے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اس میڈیا کے دھوکے میں نہ رہیں. سوشل میڈیا پر آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، فحاشی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اور جو ہے ان کی جھوٹی خبروں پر آپ اعتبار بھی کر لیتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں، اپنے ملک پاکستان سے محبت کیا کریں اور پاکستان کی فوج سے محبت کیا کریں. یہ ملک ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ملا، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں اور بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو ہمارے ملک نے برداشت کیے ہوئے ہیں، بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو ہمارے ملک کو دبائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی مہربانی سے یہ ملک ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہے اور دشمن کے سامنے ڈٹا رہا ہے. تو یہ اللہ کا فضل اور ہماری پاک فوج ہے. دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا سے ان موبائلوں کے چکر سے تھوڑا زیادہ ہی دور رہا کریں، یا تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کچھ اس انداز میں کریں کہ آپ کے سامنے کوئی غلط چیز نہ ہو، کیونکہ یہ ایک دجالی فتنہ ہے. یہ آپ کے ذہنوں پر اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ کو مستقل مزاجی میں رہنے ہی نہیں دیتا. آپ اگلے ہی لمحے آپ کا ایمان تازہ ہو گیا کسی بات پر، اور آپ کسی بات پر ایگری ہو بھی جائیں گے تو آپ اس میں جڑے رہیں گے اگر موبائل کے چکر میں اور سوشل میڈیا کے چکر میں. تو جیسے ہی اگلی ویڈیو اوپن کریں گے آپ، تو وہ ویڈیو کسی اور انداز میں آپ کے سامنے پیش ہوگی. ہو سکتا ہے فحاشی والی ویڈیو بھی ہو، تو آپ کا مائنڈ ایک دم سے چینج ہو جائے گا. جو آپ کا ایمان تھوڑا بہت تازہ ہوا بھی کسی بات کی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے، تو وہ آپ کا وہیں پر آپ کا دماغ جو ہے دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا، اور یہ مسئلہ اس طرح چلتا رہتا ہے. پھر آپ اگلے سے اگلے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، خبریں دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ ایک جگہ پر رکتا ہی نہیں ہے، ایک چیز پر ٹکتا ہی نہیں ہے. تو یہ کام اسی طرح چلتا ہے پھر. اور تو ان چیزوں سے دور رہا کریں. یہ انہوں نے ہمارے لیے ہتھیار بنا کر بھیجا نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے نوجوانوں کے لیے، کہ ان کی جنریشن کو کس طرح جو ہے کنٹرول کیا جائے. تو ہمیں وہ کنٹرول کرنے لگے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے کنٹرول میں ہیں بھی. تو ان چیزوں سے بچیں. جزاک اللہ خیر. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.